مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ قاضی ابو عبداللہ سکاکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ کریم کی ایک رحمت دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے، تو تم اس کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو جسے اللہ کریم 10 رحمتوں سے نوازے گا؟ اللہ پاک 10 رحمتوں سے اس بندے سے کتنی آفتیں مصیبتیں دور فرمائے گا اور ان 10 رحمتوں سے کتنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج 17 رمضان المبارک ہے، اور اکبر حسین بھائی آج تو دین اسلام کو ایک ایسی فتح نصیب ہوئی تھی الحمدللہ عز و جل کہ اس کے کیا کہنے۔ آج یوم بدر ہے اور الحمدللہ یوم بدر کے متعلق کل رات بھی سلسلہ ہوا اور سحری کی ٹرانسمیشن میں بھی ماشاءاللہ یہی تذکرہ رہا، اور ماشاءاللہ عبدالحبیب نے بہت پیارے پیارے مدنی پھول دیے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں فرماتا نہیں ہوں، میں عرض کرتا ہوں، اور ہم آج آپ کو جو ہے نا وہ کچھ دکھانے والے بھی ہیں۔ ہاں، یعنی یوں سمجھے کہ ہمارے سلسلہ تو اسپیشل ہے نا، تو اس کے اندر ہم یعنی بدر سے متعلق آپ کو کچھ اسپیشل چیزیں جو ہے وہ دکھائیں گے۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ ہاں، ایک بدری بابا، واہ واہ، پتہ نہیں سید صاحب آپ جو ہمارا پہلا مدینہ حاضری تھی نا، یہ اس میں ہم نے جو ہے وہ ریکارڈنگ کی تھی بدری بابا کی، تو ممکن ہے کہ آپ نے کلپ وغیرہ وہ کلپ دیکھا ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ نگران شورا مقام بدر پر جو ہے وہ حاضر ہوئے تھے، وہاں کچھ مدنی پھول دیے تھے، انشاءاللہ عز و جل وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تو یہ ہے کہ پہلے سلسلے کا جو ہے وہ اپنا جو انٹرو ہے وہ فارمیٹ اب بیان کر دیں۔ عرض کر دوں کہ الحمدللہ ہر ہفتے کو رمضان المبارک میں دوپہر 12 بجے یہ سلسلہ براہ راست ہوتا ہے۔ اس کے 2 بڑے مقاصد ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو وہ آپ ہمیں دے سکتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نے کوئی کلام، کوئی گفتگو سنی ہو یا کوئی کلپ دیکھا ہو، آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے میسیج کے ذریعے سے مدنی چینل کے ناظرین دوبارہ دیکھیں، اور پھر الحمدللہ ہزاروں لوگوں کو چونکہ یہ سینڈ کیا جاتا ہے تو آپ بھی نیکی پھیلانے کا جو ہے وہ ذریعہ بنیں، تو الحمدللہ آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس مختلف پلیٹ فارم ہے، ایس ایم ایس نمبر جو مدنی چینل کا آفیشیل نمبر ہے 0341125554، اس پر، اسی طرح یہ فیس بک پر لائیو جو ہے وہ ہمارا سلسلہ جا رہا ہوتا ہے، اس پر میسیج کریں گے تو انشاءاللہ سید صاحب پڑھیں گے، پھر سلسلہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی آپ کمنٹس جو ہے وہ اپنا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کال سینٹر کا ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر میسیج کر سکتے ہیں، تو مختلف ذرائع آپ اپنا سکتے ہیں۔ سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں، بچوں کے حوالے سے ہم کچھ نہ کچھ آپ کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں، لیکن چونکہ یوم بدر ہے اور جو ہے وہ ابھی چونکہ تذکرہ ہوا ہی ہے، تو کچھ عرصہ پہلے عبدالحبیب بھائی اور نگران شورا یہ ماضی کی یادیں پروگرام میں جو ہے وہ تھے، تو وہاں تذکرہ ہوا تھا۔ عبدالحبیب بھائی سے پوچھا آپ کا کوئی یادگار واقعہ وغیرہ، تو وہ عبدالحبیب بھائی نے بدر کے مقام پر ایک جو واقعہ پیش آیا تھا اس کا حوالہ دیا۔ پہلے وہ انشاءاللہ وہ ٹاکی آپ کو سناتے ہیں، اس کے بعد وہ کیا واقعہ تھا، وہ کون شخص تھے جن کے بارے میں یہ عبدالحبیب بھائی بیان فرما رہے تھے، وہ آپ کو دکھائیں گے۔ آئیے پہلے وہ ٹاکی سنتے ہیں۔ اچھا عبدالحبیب، آپ کو اندازہ ہوگا ہم نے مل کر کئی ایسے واقعات مدنی چینل پر بیان کیے ہیں، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں آپ کئی بار بیان کر لیں، لوگ سننا چاہتے ہیں، لوگ آپ کا جیسے وہ کلام ہے میں نے شوق مدینہ جہاں مردا، تو ایسے بعض واقعات بھی ہوتے ہیں کہ وہ ہارٹ ٹچنگ ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ تو ہارٹ ٹچنگ ایسا تھا کہ یہ ریکارڈ ہو گیا، یہ مدنی چینل پر آن ایئر ہوا ہے، اچھا، اس لیے یاد رہ گیا ہے، اور یہ واقعی ابھی بھی کوئی دیکھے تو رو پڑے گا اگر یہ ڈھونڈ لینا مدنی چینل والے۔ اب اچھا اتفاق بھائی دیکھیے کوئی مل جائے تو۔ یہ اتفاق یہ زیارت حرمین طیبین میں واقعہ ہوا تھا۔ ہم بدر شریف جا رہے تھے اور اکبر مدنی بھائی ہمارے مدنی چینل والے، یہ میرے ساتھ ہی بیٹھے، اکبر حسین مدنی بھائی، ان کے پاس کیمرہ تھا، ہم گاڑی میں بیٹھے تھے اور اتفاق کے پیٹرول پمپ پہ گاڑی رکی
تو ایک بابا جی دوڑتے ہوئے آپ مجھے پہچان گئے کہ آپ عبدالحبیب ہیں مدنی چینل والے. میں نے کہا بس بولا میرے بابا جی کو میرا سلام کیجیے گا. وہ رونا شروع ہو گیا جو ان کی کیفیت تھی. اور اکبر بھائی نے کمال یہ کیا کہ اس وقت اس کو ریکارڈ کر لیا, حالانکہ میں ان سے باتیں کر رہا ہوں, انہوں نے اس کو ریکارڈ کر لیا. میں امیر علیہ السنت کا مالی شیعہ بن جاؤں گا, میں ان کے پیر دباؤں گا, میں خدمت کروں گا, بس مجھے لے جاؤ. اچھا میں نے اپنے بچے کو بھی وصیت کر دی ہے, مجھے صحرا مدینہ میں دفنا دینا. وہ جو اس کی دیوانگی تھی نا. اچھا پھر ان بابا کا مزہ یہ آیا کہ وہ بابا بعد میں بھی مجھ سے رابطے میرے, اور مجھے جب بھی فون کرتے تھے میسج کرتے میں وہی ہوں بدر والا بابا. وہ اپنا تعارف بھی اس طرح کراتے تھے. یہ کلپ جو ہے نا ہم نے بدری بابا کے نام سے ہی جو ہے وہ اپنا چلایا, اور جہاں پر بھی جو ہے وہ رکھا. یعنی اگر ہمیں سرچ کرنا ہوتا تو ہم اس کو بدری بابا کے نام سے جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں. اور الحمدللہ یہ پھر فیضان مدینہ آئے تھے, ان سے ملاقات بھی جو ہے وہ اپنا اس وقت میں موجود تھا, اس وقت میں موجود تھے. اب چلیں تو وہ بابا نے کیا گفتگو کی عبدالحبیب بھائی سے, آئیے وہ دیکھتے ہیں. میرے پاپا کا وارثی بنا دو, میں ان کی خدمت میں میں مروں بھی وہیں, مجھے سرائے مدینہ میں دفن کر دینا, مجھے وہی کرنا. 27 رمضان مبارک کو آپ سے مسجد نبی شریف میں فجر کے ٹائم پہ ہوئی تھی ملاقات, اور 1 منٹ کے لیے مجھے پاپا کی خدمت میں زندگی میں 1 دفعہ سے پہلا. چلو باپا سن رہے ہوں گے انشاءاللہ, باپا دیکھ لیں گے, باپا کے لیے ریکارڈ کر لیتے ہیں. آپ باپا کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پاپا کو کہتا ہے مجھے اپنا مالشیا بنا لے, میں ان کی خدمت کروں گا. آپ یہاں کے اسلام سے رابطے میں ہیں نہیں ہیں؟ میرے بدر بھائی ہے, بدر بھائی سے رابطے جی ہاں, وہ میرے ساتھ میں رہتے. ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے, آپ بھی میرے لیے دعا کریں. ہماری مغفرت کی دعا کر دیں, اللہ ہمیں نبی کریم کے قبر میں ہمارا ساتھ نصیب ہو جائے, اور پاپا کا ساتھ نصیب ہو جائے. یا شیخ میک دعا فار ہم. میرے لیے دعا مغفرت کر دیں انشاءاللہ بشریک بھی دعا کریں. اس میں دعا کیجیے گا ہمارے لیے, ٹھیک ہے؟ آپ میرے خصوصی دعا کرنا, اپنی دعا میں یاد رکھا میں ساری عمر آپ کا غلام, اللہ تعالیٰ ہم سب کی پاپا کا, اور آپ سب. آپ بھی مجھے مت بھولنا. میں بھی جب یہ جدھر سے جاؤں گا نا, میں پاپا کی خدمت میں 20,000 روپیہ کے میں انشاءاللہ دوں گا. اللہ قبول فرمائے. یہ میرے کو ہوگا کہ نا فالج, یہ میرے لیے دعا کر دینا, میں پاپا کا مالشیا بن جاؤں. مرشد کا دیدار باہو, میں 1,00,000 کروڑ راہ جاؤں, اور مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اور میرے بچے کے لیے کہنا کہ وہ مفتی دعوت اسلامی بن جائے. سوسا روڈ فیصل آباد سردار آباد میں شاد بھائی کے یہاں ان کو کر دیا. اس کو میں نے کہا مجھے میت کے غسل تم نے دینا, جنازہ میرا بیٹا تم نے پڑھانا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی عمر دے. یہ میرے لیے خصوصی دعا کرنا, میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے, میرا بیٹا ایسا ہو جائے. آپ بھی میرے لیے دعا کریں. میں تو ہر سال آپ کی خدمت میں پیش ہونے کی سعادت مندی کرتا ہوں. یعنی سادگی آپ دیکھیں, یعنی کتنے سادہ جو ہے وہ الفاظ ہیں, اور واقعی مطلب عبدالحبیب بھائی, اب یہ تو ظاہری بات ہے ہم نے اتنی بار بار جو ہے وہ دیکھا, اور واقعی اگر کوئی گھر پہ بیٹھا ہوا شخص اس کیفیت میں جو ہے وہ اپنا دیکھے, اور بالکل جو ہے وہ اپنا عبدالحبیب بھائی نے جیسے فرمایا نا کہ وہ مطلب اس پر رقت طاری ہو جائے گی, تو واقعی مطلب جو ہے نا وہ امیر سنت سے محبت کرنے والے جو ہے وہ کہاں نہیں. فیضان امیر السنت کے سامنے دیکھیں ماشاءاللہ, کیا بات ہے ماشاءاللہ. اب دیکھیں یہ چونکہ آج یوم بدر ہے اور ہمارا سلسلہ جو ہے وہ ہوتا ہے, تو چونکہ ناظرین کے ساتھ یعنی ہم اس طرح جو ہے وہ جڑے ہوئے. آپ نے کہا نا کہ وہاں عبدالحبیب بھائی نے رات سحری کے سلسلے میں, ہو سکتا ہے صبح بھی تذکرہ ہوا, رات نگران شورا کے سلسلے میں بھی تذکرہ ہوا, اور کچھ نہ کچھ, لیکن ہم چونکہ گفتگو والے کم اور ویڈیوز والے جو ہے وہ زیادہ ہیں, تو ہم کچھ نہ کچھ اس حوالے سے الحمدللہ عز و جل یونیک چیزیں جو ہوئی ہوتی ہیں, چونکہ ایک عرصہ مدنی چینل میں گزرا ہے, تو بہت ساری چیزیں ٹرانسمیشن کے حوالے سے یعنی ہوتی ہے ذہن میں کہ یار یہ چیز جو ہے وہ اپنا فلاں وقت میں چلا کرتی تھی, تو اس کو کیوں نہ جو ہے وہ تلاش کیا جائے. یہ پرانی جو ہے وہ چیز ہے. تو اسی طریقے سے چونکہ اصحاب بدر کا تذکرہ ہو رہا ہے, یوم بدر ہے, تو نگران شورا جو ہے وہ غالباً 1-1.5-2 سال پہلے شاید جو ہے وہ گئے تھے, مدینہ شریف حاضری ہوئی تھی, تو وہ مقام بدر پر گئے تھے. رات کا وقت ہے, ظاہری بات ہے کہ وہ باقاعدہ اس طرح لائٹنگ تو ہے نہیں, اور جو کیمرے وغیرہ کی لائٹ وغیرہ سے جتنی ریکارڈنگ ہو سکی وہ کی ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. جنگ بدر جس مقام پر ہوئی الحمدللہ میں اس مقام پر حاضر ہوں. یہ ایک کنواں ہے جہاں پر پانی جمع ہوا تھا, اور پتہ معلوم یہ بتایا گیا ہے کہ اس کنویں کے پاس پڑاؤ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اور الحمدللہ یہ بڑی ہی مبارک اور بابرکت جگہ ہے.
اللہ پاک اس مقام کی برکت ہمیں عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دین متی کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، یہاں پر پڑھ لیتا ہوں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو بارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو بارا کروں میں۔ وہ صحابہ کرام کا جذبہ، وہ بدری صحابہ کا جذبہ، اللہ و جذبے کا صدقہ خیرات و فیضان ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یہ وہ مقام ہے جس کے تعلق سے بیان کیا گیا، بدر کی جگہ ہے، مقام بدر ہے جہاں غزوہ بدر ہوا تھا۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اونٹنی قصوہ یہاں جلوہ فرماتی ہے۔ اس وقت ہم مدینہ منورہ سے کم و بیش 100 کلومیٹر باہر ہو گئے، اور یہاں پر بڑی عظیم الشان صحابی ہیں حضرت سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا مزار فائز الانوار ہے، اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے، اور جب مقابلہ ہوا کفار مکہ سے تو آپ زخمی ہو کر بارگاہ رسالت میں آپ کو حاضر کیا گیا، اور جب غزوہ بدر کے بعد واپسی ہوئی تو ایک قول کے مطابق واپسی میں اس مقام پر آپ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ یہ ایک پورا ایک طویل واقعہ ہے۔ تو الحمدللہ آج ہمیں ان بدری صحابی حضرت سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ ہر صحابی نبی جنت جنت صلی اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بھائی ایک شکایت ہے آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ اکبر حسین بھائی آپ بدر ہے، مطلب اس پر بھی شکایتیں چلیں گی؟ آپ جو آئے گی وہ تو آئے گی نا، نمائندے تو ہم ناظرین کی ہیں نا۔ یہ پھر آپ کی اگر آ گئی نا وہ تبرکات وغیرہ نہیں پہنچتے، وہ مسئلہ نہیں، میں اس کے جوابات الحمدللہ میں رکھتا ہوں۔ چلو اچھا یہ ہے کہ اکبر حسین بھائی آپ گروپ میں آپ کا مدنی چینل کی پوسٹ نہیں بھیج رہے ہیں آج کل، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، اور سلسلہ اور ذہنی آزمائش کے تحائف کب روانہ کر دیے گئے؟ آگے آپ کا میرے دونوں کو ایک ساتھ ہی آگے۔ چلو جو ہے وہ اپنا میں جواب دے دو۔ اصل میں اب چونکہ مدنی چینل کی چیزیں جو ہے نا وہ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ مدنی چینل کے آپ اگر وہ دیکھیں تو پہلے ہمارے یہاں باقاعدہ ہر پروگرام کی الگ الگ پوسٹ بنتی تھی، اب ایک ہی وہ پوسٹ ہے، یوں سمجھے کہ شاید 12 گھنٹے کے جو پروگرام ہیں ان کے حوالے سے وہ ایک ہی پوسٹ جو ہے وہ بنتی ہے۔ تو اگر کہیں گے تو انشاءاللہ وہ سینڈ کر دیں گے، وہ اسپیسیفک اصل میں نہیں ہے، وہ جو چاہتے ہیں نا کہ سنگل آتی تھی پہلے، ہاں آتی ہے تو اس سے جو ہے وہ توجہ ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھیجنے کی کوشش کریں گے تو ممکن ہے کہ اس سے جو ہے وہ شاید یاد آ جائے۔ چلیں اچھا ذہنی آزمائش کے تحفوں کا تذکرہ ہے، تو اس کے اندر یہ مجھے پہلے پتہ چل جانا کہ یہ تحفہ SMS کا ہے، کوئز اپلیکیشن کا یا رجسٹر کا ہے، تو جس کے ہمارے پاس نام ایڈریس آ گئے ہم نے ان کے پارسل تیار کر لیے، انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر روانہ کر دیے جائیں گے اللہ نے چاہا تو۔ دوسرا یہ ایک سوال ہے، ابرار شیخ صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے اردو نہیں آتی، میں اپنی زبان کے اندر قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں، تو کیا اس کے لیے دعوت اسلامی کا کوئی شعبہ ہے؟ قرآن پاک نا آن لائن اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو باقاعدہ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کا ہمارا جو ہے وہ باقاعدہ شعبہ ہے، اور اس میں مختلف اور کورسز بھی کرائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک بھی جو ہے وہ تجوید کے ساتھ الحمدللہ پڑھایا جاتا ہے، تو اس ہاں ابرار بھائی آپ سے یہ کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر فیضان آن لائن پر جائیں گے نا تو وہاں پر ہمارے بہت سارے قرآن مجید بھی ہے، جامعۃ المدینہ بھی ہے، اسی طرح بہت سارے نماز کورس ہے، فرائض کورس ہے، رمضان کورس ہے، اس طرح کے بہت سارے کورسز ہیں، تو انشاءاللہ وہاں سے آپ کو جو کورس کرنا ہے وہ سلیکٹ کر لیں اور پھر اسی کے ذریعے ای میل کے ذریعے رابطہ فرمائیں۔ چلیں ماشاءاللہ، چونکہ آج یوم بدر ہے اور ساتھ ساتھ ہماری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی جو ہے وہ ہے یوم، تو اس حوالے سے بھی الحمدللہ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چیزیں ہیں۔ تو ایک تو رات جس ٹرانسمیشن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہاں عبدالحبیب بھائی نے بھی جو ہے وہ منقبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پڑھی ہے، اور پھر ایک میلاد بھائی نے باقاعدہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ، تو آپ فرمائیں کہ پہلے کون سی چلائی جائے؟ دیکھیں نہیں لیں گے، مدری فیس نہیں لے رہا میں، بتائیں۔ چلیں جو آپ کے پاس پہلے تیار ہے ٹائم لائن پہ پہلے رکھیے وہ پہلے چلا دیں۔ اب یہ ظفر بھائی کا امتحان ثواب دی دے۔ مبارک
صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین جو ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین جن کا پہلو ہو نبی کی آخری آرام گاہ جن کا پہلو ہو نبی کی آخری آرام گاہ جن کے حجرے میں قیامت تک نبی ہو جان گزین جن کے حجرے میں قیامت تک نبی ہو جان گزین آپ کے دولت قدے میں دولت دارین ہے آپ کے دولت قدے میں دولت دارین ہے اس زمین پر کیوں اس زمین پر پھر کیوں قربان ہو عرش بری اس زمین پر پھر کیوں قربان ہو عرش بری کیوں نہ رتبہ ہو تمہارا اہل ایمان میں بڑا کیوں نہ ہو رتبہ تمہارا اہل ایمان میں بڑا سب تو ہے مومن مگر ہے آپ ام المؤمنین سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ سید صاحب کچھ میسیجز آئے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ مدنی چینل پر بہت پہلے ایک نعت چلا کرتی تھی یا رحمت للعالمین، مجھے وہ سننی ہے، میں نے دعوت اسلامی کے سوشل سائٹ سے بہت ڈھونڈی لیکن نہیں ملی، برائے مہربانی مجھے وہ نعت سنوا دیں۔ نعت خواں کا نام ہاں یہ نہیں ہے، لیکن اب چونکہ انہوں نے جو ہے وہ پرانی کا کہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کسی ایک کی طرف منسوب ہو، جیسے بعض جو ہے وہ اپنا مشتاق ذرا آپ طریقے سے۔ ہیں جیسے حاجی مشتاق کی سے منسوب ویسے ہوتی ہے، یا یہ یوں کس طرح یا رحمت اس طرح ایک تو مطلب ہم ریڈیو پاکستان میں پہلے سنا کرتے تھے یا رحمت للعالمین، حاجی مشتاق کی بھی اسی طرز میں پتہ ہے۔ نہیں میرے اگر چونکہ ابھی سلسلہ چل رہا ہے تو آپ کسی خاص نعت خواں ہمارے جو ہیں ان کی آواز میں ہے تو بتا دیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو ڈھونڈ کر آئندہ سلسلے میں چلائیں گے۔ اسی حوالے سے ایک میسیج ہے کہ یہ گزشتہ سلسلے میں ہمارے پاس آیا تھا کہ سوشل میڈیا کے جو کلپس ہوتے ہیں وہ آپ بھی سلسلے میں ہر بار ایک دکھایا کریں۔ شروع کیا تھا ہم نے یہ سلسلہ، پھر دوبارہ انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں چلا سکتے تو گروپ میں ضرور سینڈ کر دیا کریں، کیونکہ جب مدنی چینل پر چلتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب ہم نیٹ سے اسے ڈھونڈتے ہیں تو وہ ملتا نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بتا دیں کہ ہم کہاں سے یہ پرانے جو کلپس ہیں یہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، ایک پھر اس کے بعد انہوں نے ایک تذکرہ نیچے ایک کسی کلپ کا تذکرہ کیا ہے۔ سید صاحب مجھے چونکہ رومن میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو پڑھنے میں اتنی مشکل جو ہے وہ اپنا ہوئی ہے، اور میں کافی دیر تک وہ میسیج پہلے سمجھتا ہی رہا کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ایک لفٹ میں بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں، لوڈ بڑھ جاتا ہے تو کوئی باہر نہیں آتا، ایک معذور ہوتا ہے تو وہ لفٹ سے باہر آ جاتا ہے نا، یہ الفاظ ہیں۔ اب وہ لفٹ کی جگہ نا لیفٹ لکھا ہوا ہے، LEFT، یعنی رومن میں ہے تو یہ لیفٹ، اب لیفٹ اور اس کے بعد وہ لوڈ کی جگہ وہ LOD، کیونکہ لکھنے میں بعض اوقات الفاظ جو ہے وہ رہ جاتے ہیں۔ اب میں وہ سمجھتا ہی رہا کہ لیفٹ واٹ از مین لیفٹ، مطلب کیا مراد ہے، کوئی سمجھ سیاق و سباق آگے سے اتنا ملانے کی کوشش کی، پھر مطلب آگے کا پورا پڑھا، پھر ملایا، کوئی 4-5 دفعہ وہ پڑھا، تب جا کر مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔
تو فی الحال انشاءاللہ عز و جل یہ کوشش کریں گے کہ یہ آپ کے لیے نیکسٹ سلسلے میں اس کو تیار کر کے لے کر آئیں۔ اور دوسرا، جہاں تک آپ نے یہ پرانے کلپس کا تذکرہ کیا، تو سوشل میڈیا کے اگر کلپس کا آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، تو ہماری سوشل میڈیا کے جو کلپس کا ایک باقاعدہ ہمارا یوں سمجھے کہ اگر نگران شورا کا کلپ ہے تو آپ کو نگران شورا کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے وہاں مل جائے گا، امیر سنت کا کلپ ہے تو وہاں، کیونکہ یہ وہاں بھی ڈالتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ فیس بک پر جو ہے وہ تلاش کر رہے ہو، چونکہ ظاہری بات ہے کہ اگر پرانا ہے تو وہ آپ کو باقاعدہ پورا سرچ کر کے اور ڈھونڈنا جو ہے وہ پڑے گا۔ تو یہ مختلف ہمارے جو پلیٹ فارم ہیں یوٹیوب کے، اس پر الحمدللہ عز و جل یہ ڈالے جاتے ہیں اور وہاں موجود ہوتے ہیں۔ بعض اوقات لکھنے میں کسی قسم کی مسٹیک ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ مل رہا ہو۔ سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں، اور چونکہ اب ایک منقبت ہو گئی تو آج چونکہ خصوصاً جو ہے وہ اصحاب بدر کا اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، تو اب جس منقبت کا تذکرہ کیا تھا وہ چل گئی، ایک اور بھی جو ہے وہ اپنا چلا دیتے، اس کے بعد سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ یا سیدہ یا طیبہ یا طاہرہ یا عابدہ یا عابدہ، کس طرح آپ کی ہو بیاں شان عائشہ، جب مدح گو ہے آپ کا قرآن عائشہ، کس طرح آپ کی ہو بیاں شان عائشہ، جب مدح ہے عائشہ کو سیدہ عائشہ۔ اللہ نے مصطفیٰ کے لیے منتخب کیا، اللہ نے مصطفیٰ کے لیے منتخب کیا، اللہ نے مصطفیٰ کے لیے منتخب کیا، سرکار کی ہے آپ دل و جان عائشہ، سرکار کی ہے آپ دل و جان عائشہ، کس طرح آپ کی ہو بیاں شان عائشہ، جب مدح گو ہے آپ کا قرآن عائشہ، کس طرح آپ کی ہو بیاں شان عائشہ، جب مدح گو ہے آپ کا سیدہ عائشہ۔ بخشی گئی ہے آپ کو وہ قدر و منزلت، بخشی گئی ہے آپ کو وہ قدر و منزلت، بخشی گئی ہے آپ کو وہ قدر و منزلت، اہل جہاں ہے سوچ کے حیران عائشہ، اہل جہاں ہے سوچ کے حیران عائشہ، کس طرح آپ کی ہو بیاں شان عائشہ، جب مدح گو ہے آپ کا قرآن عائشہ، کس طرح آپ کی ہو بیاں شان عائشہ، جب مدح ہے عائشہ کو سیدہ عائشہ۔ شوہر نبی پاک تو صدیق ہے پدر، شوہر نبی پاک تو صدیق ہے پدر، شوہر نبی پاک تو صدیق ہے پدر، کیا نسبتیں ہیں آپ کی ذیشان عائشہ، کیا نسبتیں ہیں آپ کی ذیشان عائشہ، کس طرح آپ کی ہو بیاں شان عائشہ، جب مدح گو ہے آپ کا قرآن عائشہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب سلسلے کو چونکہ ہمارا رمضان المبارک میں ایک ہی گھنٹہ ہوتا ہے یا اس سے بھی آپ کچھ منٹ کم لگا لیں تو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ مزید جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اب چیزوں کو جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ رات سحری میں ایک غالباً کال آئی اور اس میں فطرے کے حوالے سے کوئی مسئلہ جو ہے وہ پوچھا گیا، تو میسیج آیا تھا کہ آپ اس کو جو ہے وہ سلسلے میں چلا دیں، تو الحمدللہ شارٹ ٹائم میں اپنے کلپ تیار کر لیا، الحمدللہ یہ ہو گیا۔ عبدالحبیب بھائی کی جو منقبت ہے یہ بھی اسی میں جو ہے وہ ہو گئی۔ تو اب یہ ہے کہ جنہوں نے میسیج کیا تھا تو وہ ایک تو ہم نے تیار بھی کر دیا پھر چلا بھی دیا، تو فیس کو کیا کر دینا چاہیے؟ آئی نہیں ان کی فیس ابھی تک، آئی تو ہے لیکن اب ڈبل نہیں کر دینا ڈبل چاہیے، ہونی چاہیے نا۔ چلے جی جو ہے رمضان وہ میں تو ویسے بھی ایک نیکی بھی مطلب کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، آئیے دیکھتے ہیں۔
صدقہ فطر جو گھر میں رہنے والے افراد ہیں ان کے اوپر ہے، جو نابالغ بچے اور بچیاں ہیں یا جو کمانے والے ہیں ان کے اوپر ہے، ماں باپ ان کا بھی دیں گے، کمانے والوں کا بھی، یا جو نابالغ ہیں جو نہیں کماتے ان کا بھی، اور جو مہمان آگے ٹھہرے گا اس کا بھی صدقہ فطر دینا پڑے گا یا کہ وہ اپنا دے گا مہمان؟ عید سے ایک دن پہلے پھر لوگ مہمان بننا شروع ہو جائیں گے، چلو فطرہ بھی وہ دے دیں گے۔ صدقہ فطر ہر غنی مالدار شخص کے اوپر اپنی طرف سے بھی نکالنا واجب ہوگا، اور اپنے نابالغ چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی نکالنا واجب ہوتا ہے۔ جو بچے بالغ ہو گئے، اب چاہے وہ کماتے ہوں یا نہ کماتے ہوں، والد چاہیں تو ان کی طرف سے بھی فطرہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ باپ پر اپنی بالغ اولاد کی طرف سے فطرہ دینا لازم نہیں ہے۔ اگر اولاد غنی اور مالدار ہے تو وہ اپنا فطرہ خود نکالیں گے۔ ہاں، اگر فیملی کے بڑے ہونے کی حیثیت سے والد صاحب کا اگر معمول ہے کہ وہ اپنے بڑے سے چھوٹے ہر ایک بیٹے بیٹی کا فطرہ وہ خود ادا کرتے ہیں، اپنی اہلیہ کا فطرہ خود ادا کرتے ہیں، اپنے والدین کی طرف سے فطرہ وہ خود ادا کرتے ہیں، اور جن جن افراد کی طرف سے وہ فطرہ ادا کر رہے ہیں ان کی طرف سے انہیں اجازت بھی ہو، تو اس طرح اس اجازت کے ساتھ دوسروں کے فطرے بھی کوئی شخص ادا کر سکتا ہے۔ رہا معاملہ مہمان کا، تو مہمان کا فطرہ صاحب خانہ کے اوپر لازم نہیں ہوتا۔ مہمان پر اگر فطرے کے واجب ہونے کے شرائط پائے جاتے ہیں تو اس کو اپنا فطرہ خود ادا کرنا ہوگا۔ ماشاء اللہ۔ سید صاحب کچھ فیس بک والوں پر بھی فیس بک ایک میسیج آیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ کلام کی عرض ہے، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یہ سنا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اسی طرح ایک میسیج اور بھی ہے کہ اور یہ ہے کہ یہ میسیج آپ سنیں گے تو شاید آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آئے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہماری عرض یہ ہے کہ حافظ محمد اشفاق اتاری کو کبھی اپنے پروگرام میں بلائیں گے یا نہیں؟ اگر بلائیں گے تو کب تک بلا دیں گے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ اصل میں ہمارے 2-3 سوال کر لیے، بلائیں گے یا نہیں؟ اگر بلائیں گے تو پھر وقت بھی بتا دیں کب بلائیں گے۔ لیکن مسکراہٹ آئی نہیں۔ نہیں آئی تو آ جانی چاہیے تاکہ میں حق اللہ سننے کا پڑھ لوں۔ سبحان اللہ۔ اور رات اب چونکہ جو ہے وہ رات غالباً شاید مدری مذاکرے میں صوبان بھائی کا کلپ جو ہے وہ سوال چلا تھا، اور اس کے بعد امیر سنت نے جو ہے وہ بتایا میڈیکلی جو ہے وہ اپنا مسکرانے کے فوائد، تو میں ویسے ہی ایک عذرِ تفنن عرض کر دیا کہ مسکراہٹ نہیں آئی، لیکن اس کے بعد اتنی ساری گفتگو جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اصل میں ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ایک رہا ہے کہ ہم کسی نہ کسی مہمان کو بلاتے تھے، اور تقریباً ہی مبلغین یا جو ایک جس طرح آتے ہیں، سارے تو نہیں جو ہے وہ کہوں گا کہ آ چکے ہیں، اور یوں سمجھے کہ ہمیں جس وقت ہم نے یہ پروگرام لیا تھا آج سے کوئی 4-5 سال پہلے، تو اس وقت غالباً کوئی 70 یا 75 ایپیسوڈ ہمیں ملے تھے، اور آج آلموسٹ تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ 300 کو جو ہے وہ انسا یہ ہونے جا رہا ہے۔ تو شروع کے ایپیسوڈ میں اشفاق بھائی کو ہم نے بلایا بھی ہے اور ان سے گفتگو بھی کی ہے، تو نیٹ پر یہ جو ہے آپ کو انشاءاللہ مل بھی جائے گا۔ اب جو ہے وہ آپ اور کچھ جو ہے وہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جنہوں نے فرمائش کی ہے کلام کی تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، انہوں نے مدنی فیس نہیں دی ہے۔ جبکہ مدنی فیس تو رمضان میں تو زیادہ دینی چاہیے تاکہ رمضان کی ایک نیکی زیادہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو ہے وہ اپنا آپ فیس دیں، جب تک ہم آپ کو جو ہے وہ حسان امتیاز بھائی کا ایک کلام جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، اور اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، کہاں
سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اور شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن، شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن، پھر کون دیکھے گا خطائیں، کون دیکھے گا خطائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ ماشاءاللہ فیس بک پر بھی ایس ایم ایس کا سلسلہ مزید جاری ہے۔ جنہوں نے بھی فرمائش کی تھی نا تیرے در کے پھیرے لگاتا رہوں، ان کی فیس بھی آ گئی ہے۔ 30 سورہ یاسین پڑھ کر آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور امت مسلمہ کو ایصال ثواب کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک میسیج ہو رہا ہے کہ تینوں عیدوں پر جواب درست سلسلہ ہوگا یا نہیں؟ ہونا تو چاہیے، ریکویسٹ ہے۔ اور میری عرض ہے آپ سے اور اکبر حسین بھائی سے کہ آپ کا مدنی چینل گروپ کی طرح دارالفتہ اہل سنت کے نام سے واٹس اپ گروپ بنائیے پلیز۔ یہ ایک درخواست مان لیں جس میں ہم مسائل پوچھا کریں اور اس کے جوابات ملیں، منع مت کیجیے گا۔ ہمارے اختیار میں جو ہے وہ اگر ہوتا تو ضرور اس کو جو ہے وہ بناتے، پہلے جواب درست ہے تو اصل میں عید ٹرانسمیشن پر مختلف قسم کے جو ہے وہ پروگرام الحمدللہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور یوں سمجھیں کہ یعنی امیر السنت کے خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ ریکارڈنگ جو ہے وہ ہو چکی، اسی طریقے سے امیر السنت کی بزرگوں کے ساتھ یعنی بوڑھے اسلامی بھائیوں کے ساتھ وہ بھی ریکارڈنگ ہو چکی، پھر بچوں کے ساتھ وہ بھی ہو چکی، اور اللہ نے چاہا تو آج ایک ریکارڈنگ جو ہے وہ ہونی ہے۔ اللہ کرے کہ جو خیر و عافیت کے ساتھ ہو جائے، جو امیر السنت کا نزلے وغیرہ کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن الحمدللہ امیر السنت پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ کنٹینیوسلی میں اکبر حسین بھائی بچوں کے جو ساتھ جو تھا نا پروگرام، اس میں الحمدللہ خود بھی تھا شامل تھا۔ مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے، اللہ پاک نے وہ نعمت امیر سنت کی صورت میں عطا فرمائی ہے کہ میں ہم پہلے پہنچ گئے، ہمیں کوئی فارغ کام تو کوئی تھا نہیں، تو بچوں کے سلسلے میں پہنچ گیا میں، تو میں نے دیکھا کہ ابھی مدنی مذاکرہ ختم ہوا ہے، 2 بجے رات مدنی مذاکرہ ختم ہوا ہے، اور امیر سنت اس پروگرام میں آ گئے۔ 2 بجے یہ پروگرام چلتا رہا ریکارڈنگ کا، بچوں کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ریکارڈنگ میں ٹائم لگتا ہے، یہاں تک کہ سحری کا ٹائم ہو گیا۔ امیر سنت یہاں سے اٹھے، رمضان حال میں سحری کے لیے چلے گئے، مطلب میں تو یہ دیکھتا ہوں سحری سے وہاں سے اٹھے، پھر نماز فجر کے بعد پھر امیر سنت کا مدنی پھول، مطلب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ پاک نے کیسی نعمت عطا فرمائے، اللہ پاک کو درازی میں بالخیر عطا فرمائے، صحت و عافیت کی نعمتوں سے مزید مالا مال فرمائے۔ کمال امیر پھر وہ جو تعزیتی پیغامات وغیرہ کا جو سلسلہ امیر سنت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی امیر سنت پر رہا ہے کہ یعنی ریکارڈنگز وہ جو وائس کی صورت میں کرتے تو آپ یعنی کرتے کرتے بعض اوقات نیند آ جاتی ہے، تو بعض اوقات امیر سنت کا وائس میسیج آتا ہے اس کے ساتھ کہ بھائی اس کو دیکھ لیجئے گا، میں نے ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا کچھ چیزیں نیند میں بیان کر دی ہوں۔ تو یہ اور ہمارا حال سید صاحب کیا ہے کہ بس یعنی پڑے رہیں گے، آگے بیٹھتے تو لوگ ایس ایم ایس کر کے پوچھتے ہیں کہ روزہ رکھا کہ نہیں رکھا ہے۔ ہاں، تو حالانکہ ہم تو جو ہے وہ سو کے آ رہے ہیں، وہ کیا ہے وہ جو ایک شعر ہے سید صاحب، کام کی عادت نہ مفت پالا تھا کبھی کام کی، ہو جائے نا، ہو جائے مائک ہے سامنے۔ مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں جس
یہ چوتھی ریکارڈنگ امیر سنت کے ساتھ سید زادوں کے ساتھ الحمدللہ ریکارڈنگ کا سلسلہ ہے. اللہ نے چاہا تو جو ہے وہ یہ خیر و عافیت کے ساتھ اس کی ریکارڈنگ ہو جائے. اس طرح کے اور بہت سے یعنی انٹرسٹنگ سلسلے الحمدللہ ان کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. پھر لائیو بھی جو ہے وہ ٹرانسمیشن ہوگی. تو ایک ریگولر سلسلوں سے ہٹ کر الحمدللہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے. ایک جو میسیج تھا دارالفتاح اہل سنت کے گروپ کے حوالے سے, دیکھیں اصل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی سوال کا جواب فقط ایک لفظ میں ہوتا ہے, حرام ہے, مکروہ تحریمی ہے, لیکن عموماً فقہی مسائل کے اندر ایسا یعنی ہر صورت میں نہیں ہوتا. لوگ جس طرح میسیج جو ہے وہ کرتے ہیں, بعض اوقات ٹیکسٹ کی صورت میں وہ میسیج پڑھنا ہی یعنی یوں سمجھیں کہ وہ بعض اوقات بدنا رومن میں لکھ دیتے ہیں, اردو میں لکھ دیتے ہیں. مسئلہ سمجھنا بھی ایک کام ہے, پھر اس کے بعد ان کو جواب دینا. یہ ٹیکسٹ کی صورت میں غلط فہمی جو ہے وہ بعض اوقات ہو جاتی ہے, پڑھنے والا اس کا کچھ سمجھتا ہے. اسی لیے یہ سہولت بالکل پاکستان میں تو میسر نہیں ہے پاکستان والوں کے کہ ٹیکسٹ کی صورت میں جو ہے وہ آپ کو جواب دیا جائے. الحمدللہ ای میل کی صورتیں ہیں, دارالفتاح اہل سنت کا باقاعدہ ای میل ایڈریس ہے, وہاں پر میل جو ہے وہ کی جائے. پھر ہمارے یہاں الحمدللہ کال کا جو ہے وہ سلسلہ ہے, وہاں پر بھی جو ہے وہ آپ اپنا اب آپ سمجھیں کہ اگر یہ گروپ بنا ہوا ہو تو لاکھوں لوگ یعنی حالانکہ کروڑوں وابستہ ہیں, کام ہو ہی نہیں سکتا نا. ہاں مجھے بتائیں نا وہ کرے گا کیا جو جواب دینے والا ہے. مطلب آپ ہمارے پاس ابھی میں آپ کو بتاؤں میسیج ہے, اب آپ کا پیکیج ہوتا ہے میسیج کا, اور ایک ایسا یعنی ایک نمبر ہے, ایک نمبر سے ہمیں میسیج آتا ہے, ان کے پاس مفت جو ہے وہ بنڈل ہے میسیجز کا. تو ابھی ہمارے اسلامی بھائی جو یہ میسیج لکھتے ہیں نا, انہوں نے مجھے باقاعدہ کمپلین کی, میں خود بھی جو ہے وہ اپنا پڑھتا ہوں, وہ میں اس کا نام نہیں جو ہے وہ ظاہر کرنا چاہ رہا. تو سید صاحب ایسی بھی ہیں, بعض ان کی چیزیں ہو بھی گئی ہیں چلا کے, لیکن وہ انہوں نے پتہ نہیں کیسا وہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہ ہاں وہ 7, 8, 10, 15 قسم کے جو ہے وہ اپنا میسیج جو ہے وہ بعض ان کی پوری ہو گئی ہیں فرمائشیں, بعض ایسی ہیں کہ وہ نہیں جو ہے وہ اپنا وہ ہر دفعہ جو ہے وہ اپنا اٹھا کر وہ بھیج دیتے ہیں, اور وہ ہمارے پاس وہ پلندہ اب ہم جیسے ہی ان کا نام آتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ واٹس ایپ کا سلسلہ SMS کے ذریعے سے ہو تو پھر اس پر جواب کا ایک تو سمجھنے میں مشکل, اور پھر جواب دینے والا جواب کیسے دے. پچھلے دنوں نا ذہنی آزمائش کا پروگرام چل رہا تھا, اس میں ذہنی آزمائش کا آفیشیل موبائل میرے پاس تھا نا. صحیح ہے. تو میں ظاہر سی بات سلسلے کے دوران اس کو استعمال کرتا تھا, SMS وغیرہ ہوتے تھے کوئی اپلیکیشن کے اس کے. تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ مدنی چینل پہ دارالفتاح سلسلہ چل رہا ہے, اس کے سوالات اس پر آ رہے ہیں. کھلے آنکھ صلی اللہ چل رہا ہے, اس کے سوالات اس کے اندر فرمائش اس کے اندر آ رہی ہیں. ارے بھائی جو نمبر اسکرین پہ دکھایا گیا ہے آپ اس نمبر پر ایک میسیج کریں. کال سینٹر والے بتاتے ہیں کہ ایک SMS کا جواب جو ہے نا وہ ایک ہی بندہ 15, 20 مرتبہ دے رہا ہوتا ہے. اب یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا, یہ ایک دفعہ جب ہم نے ذہنی آزمائش شروع کیا تھا ابتدا میں, غالباً شاید پہلا وہ تھا, اس وقت ہمیں کوئی اتنا آئیڈیا تو تھا نہیں. تو اس وقت باقاعدہ جو ہے نا شروع میں عبدالحبیب بھائی سے بات ہوئی ہے, کیا بولا یار آپ اپنا نمبر جو ہے وہ دے دو جو ہے وہ اپنا, تو وہ اس وقت دے دیا. حالانکہ باقاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس پر صرف یہ آپ نے کرنا ہے, لیکن قوم تو قوم ہے, اور روحانی علاج تو استخارہ تو شروع جو ہے وہ اپنا قوم, حالانکہ بتا بھی رہے ہیں کہ بھائی یہ نمبر اس چیز کے لیے نہیں ہے. تو وہ تو ہم نے پھر توبہ کی تھی, اس کے بعد سے تو جو ہے وہ اپنا یہ غلطی ہو گئی تھی. پھر الحمدللہ آفیشیل نمبر وغیرہ جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے. چلیں ہماری گفتگو تو جو ہے وہ چلتی رہے گی. امیر سنت کا ایک کلپ ہے, دم کرنے کے حوالے سے ہمیں میسیج آیا تھا, اور یہ گزشتہ دنوں جو ہے وہ مدنی مذاکرے میں یہ چل رہا تھا واقعہ کہ بعض اوقات کسی پر اثرات وغیرہ ہوتے ہیں تو دم کرنے کا کہا جاتا ہے, تو اس میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے, آئیے دیکھتے ہیں. عملیات کے بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس میں دم کرنے میں اصل وہ رسک فیکٹر ہوتا ہے. اگر کسی کو دم کیا, اب اتفاق سے اس کو وہ آسیب ہے, ہم نے سمجھا بخار ہے اور ہے اس کو آسیب, تو وہ مطلب آسیب جو ہے وہ ہو سکتا ہے حرکت میں آ جائے اور یہ دم کرنے والے کا دم نکال دے, یعنی وہی مسئلہ ہو جائے اس کے لیے. ایک تو یہ خطرہ, یا دوسرا یہ کہ کسی کو دم کیا, اس کو کوئی تیز نظر ہے, نظر لگے تیز ہے, اب وہ پتہ نہیں چلتا نا, وہ تو بیمار ہے, اس کو نہیں پتا کہ نظر ہے یا بیماری ہے, تو وہ نظر کے اثرات بعض اوقات لوٹتے ہیں, یہ خود بیمار
ہو سکتا ہے. اس طرح کے واقعات بھی لوگ سناتے ہیں. تو اس طرح مطلب ہے کہ دم کون کرے, تو اب یہاں کیٹیگری بنے گی کہ دم کون کرے. تو جو حصار پڑتا ہو, اس کے حصار ہوتے ہیں. مثلا حدیث پاک میں ایک حصار ہے کہ جب بھی سوئیں تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ حصار فرماتے تھے. جیسے ہاتھ پھیلا لیے آپ, یوں کر لیں, ہاتھ ملا لیں دونوں ہاتھوں کو, ہتھیلیاں کر کے اعوذ باللہ بسم اللہ پوری پڑھ کے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف, پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ فلق, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ ناس, یہ پڑھ کر دم کریں اپنی ہتھیلیوں پر. اور اب یہ کہ یوں سامنے سے اس طرح ہاتھ پھیرتے ہوئے بدن پر پاؤں تک جہاں جہاں یہ آپ پہنچا سکتے ہیں, آگے پیچھے دائیں بائیں بغلے, یہ سب جگہ مطلب یہ آپ اپنا ہاتھ جو پھرا لیں گے. یہ ایک بار ہوا. اس طرح 3 بار کر لیں. ایک حصار یہ ہے. الحمدللہ میری اس پر تقریباً پابندی ہے, اور عام طور پہ ایک سے زیادہ بار بھی میں کرتا ہوں. تو رمضان شریف میں تو ایک ہی بار ہو رہی ہے, وہ بعض اوقات 2-3 بار بھی سونے کا موقع ملتا ہے, یعنی کہ وہ الگ سے ایکٹیویٹی ہوتی ہے, تو 2-4-5 گھنٹے کے بعد پھر سوئے. تو یوں مطلب یہ کہ سوتے وقت یہ حصار اگر آپ کر لیا کریں نا, کرتے رہیں تو آپ کی کئی تکلیفیں دور ہو جائیں گی. بعض اوقات ایک تعداد ہوگی, اس کو یوں ہوتا ہوگا کبھی کبھی کہ کسی نے ہاتھ کھینچا دو, کسی نے پاؤں کھینچا دو, کسی نے بوجھ ڈال دیا, یہ ہوتا ہے کبھی. تو یہ حصار اس کو فائدہ کرے گا, وہ چیز انشاءاللہ اس سے نہیں ہوگی. اچھا, بعض اوقات نیند چٹ جاتی ہے, آتی نہیں ہے, تو یہ آپ عمل کریں گے, اللہ کرے گا نیند آ جائے گی. تو جاری رکھیں گے تو یہ نیند چٹ ہونے کا مسئلہ کم ہوگا آپ کے ساتھ. ہوا بھی تو اچھا, جن جادو نظر ان چیزوں سے بھی آپ کی حفاظت ہوتی رہے گی. تو یہ عمل اگر آپ اپنا لیں سنت کی نیت سے, ثواب کی نیت سے, انشاءاللہ اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے. کریں اللہ کی رضا کے لیے. کبھی کچھ ہو بھی جائے تو اس میں اپنی کوتاہی سمجھے کہ میری کوئی غلطی ہو گئی ہے مطلب, لیکن یہ کہ انشاءاللہ اس کا فائدہ دیکھیں گے. تو اب یہ کہ جو اس طرح کر رہا ہوگا وہ دم بھی کرے گا, تو امید ہے کہ اس کے منفی اثرات یعنی سائیڈ ایفیکٹ ان کا چانس کم ہو جائے گا. لیکن بعض اوقات یہ کہ پاورفل نظر ہو یا پاورفل جن ہو تو اس کا بھروسہ نہیں ہے کہ آپ نے دم کیا اور آپ کے بچوں پر آ گیا, آپ پر حاوی نہیں ہو سکا کہ آپ نے حصار پڑا ہوا ہے, گھر میں کسی کو تنگ کرنا اس نے شروع کر دیا. تو یہ خطرات تو ہوتے ہیں. دیکھا آپ نے, بخار والے کو دم کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں نا, پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے. تو احتیاط کریں. امیر اسود جس طرح فرمایا, اس طرح فیس بک پر ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہے کہ پروگرام اسلام فور کڈس ایپیسوڈ نمبر 271 میں انس بھائی نے ایک کلام پڑھا تھا, لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. یہ کلام سنا دیجئے. مدنی فیس 3 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے اور آپ سب کو ایصال ثواب کرنے کی نیت ہے. 3 قرآن پاک انشاءاللہ. انس بھائی کا ویسے ایک کلام جو ہے وہ شامل ہے, بقیہ انشاءاللہ اس کو بھی جو ہے وہ تیار کریں گے. ہمارے پاس بھی فیس بک اگرچہ آپ کے پاس ہے, لیکن کچھ فیس بک کے ناظرین کے ایک آدھ میسیج ہمارے پاس بھی ہے. وہ یہ سید یوسف صاحب سے, اگرچہ آگے پیچھے کیے ہیں الفاظ اس کے, مگر یہی ہے سید صاحب آپ کو سنانے, یہی تو ہے فرمائش میری, بس انہی کے تو ہیں گن گانے. ٹھیک ہے, فیس اب کی ہے نئی اور پچھلی تو کر دی ادا, تو سید صاحب اب پیچھے باقی کیا بچا. واہ, یہ کوئی شاعر وائر جو ہے وہ اپنا لگ رہے ہیں. تو آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں الفاظ اس کے اندر ہوں دلکش اور حسن. غالباً یہ چونکہ انہوں نے اعراب نہیں لگائے ہوئے, حسن اور حسن بظاہر لکھا ہوا ہی کہ جا سکتا ہے, لیکن لگ ایسا ہی رہا, حسن ہو اور کانٹے, یہ 3 ہو. دلکش, حسن اور کانٹے. اور مدنی فیس ہے 20,000 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنے کی نیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. سید صاحب ہم
دیگر فرمائشیں پوری کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ رہے تھے کہ آج جو ہے وہ بغیر ناظرین کا کلام ولام سنائے اور یہ اشعار سنائے چلے جائیں گے، ایسے جانے وانے نہیں دیتے میں ہم. نے سنا دیا تھا ویسے ایک شعر آپ نے بھی کہا تھا نا، وہ تو وہ یوں سنا دیا تھا، لیکن یہ ناظرین والا نہیں سنایا تھا، ہمارا سنایا تھا. چلیں. دلکش حسن اور کانٹے، کانٹے. امیر علیہ سنت المدد. المدد. پہاڑوں میں بھی حسین کانٹے بھی دلکش، پہاڑوں میں بھی حسین کانٹے بھی دلکش، پہاڑوں میں بھی حسین کانٹے بھی دلکش، بہاروں نے کیسا نکھارا مدینہ، بہاروں نے کیسا نکھارا مدینہ. اللہ ماشاء اللہ. تو ابھی انس بھائی کے کلام کا تذکرہ کیا. یا رب میرے دل میں ہے تمنائے مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا ہمیں صحرائے مدینہ. یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ، یا رب میرے دل میں تمنا مدینہ، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے، ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ، مدینہ 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 مدینہ. میری نظروں میں سما جائے مدینہ، ایسا میری نظروں میں سما جائے مدینہ، ایسا میری نظروں میں سما جائے مدینہ، ایسا میری نظروں میں سما جائے مدینہ، جب آنکھ اٹھاؤں تو، جب آنکھ اٹھاؤں تو نظر آئے مدینہ، مدینہ 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 مدینہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. سید صاحب ایک میسیج گزشتہ سلسلے میں آیا تھا آپ ہی کے لیے ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ اشعار سناتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اس لیے ناظرین سے مدنی فیس بھی لیا کریں. کلاموں کی فرمائش کی مدنی فیس تو دیتے ہیں، تو اشعار کی فرمائش کی بھی مدنی فیس جو ہے وہ دیا کریں. یہ مدنی فیس والے اصل میں یہ ہم خود ہی جو ہے وہ نہیں لیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مدنی فیس کا اس طرح سلسلہ شروع کر دیں گے تو لوگ جو ہے وہ پھر اشعار پوچھنا کم کر دیں گے یا مدنی پوچھیں گے نہیں، تو پھر سید صاحب سے ہم کیسے جو ہے وہ سنیں گے. نہیں دے رہے مدنی فیس ماشاءاللہ. ابھی مدنی فیس آئی جو ابھی شعر سنایا مدنی فیس آتی ہے، لیکن مطلب ہماری طرف سے کمپلسری نہیں ہے. دے جو دے اس کا بھلا، جو نہ دے اس کا بھی جو ہے وہ بھلا. سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنا ہیں جو آج بھی جو ہے وہ باقی رہ جائیں گی، لیکن یہ ہے کہ ایک عبدالحبیب بھائی کا غالباً شاید نیا کلام ہے کیا، الصبح بدا، یہ والا جو ہے وہ یہ ابھی شاید تازہ آیا ہے. کیا ہے ہمارے اسلامی میں نے تیار کیا ہے، یہ دیکھتے ہیں. اللہ اللہ اللہ
النعم كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الله سعت الشجر نطق الحجر سعت الشجر نطق اب زیادہ چیزیں تو شاید جو ہے وہ اپنا ہم نہیں چلا پائیں گے. ایک کلام ہے عدنان بھائی کا امنگ جوش پر یہ، لیکن اس سے پہلے سید صاحب ایک آپ نے ایسا شعر جو ہے وہ سنانا ہے کہ جس میں چاروں خلفاء کے نام آتے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ کیسے گردن ہلائی ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی رہنمائی فرمائی ماشاء اللہ آج. اچھا، پھر دوسرا ایک میسیج یہ ہے کہ 4 بھائی یا 4 بزرگ تھے، اونٹ والا واقعہ تھا کچھ دن پہلے چلا تھا، وہ دکھا دیں. کدھر چلا تھا، کب چلا تھا، کون سا دن تھا، یہ بھی نہیں پتا کہ وہ 4 بھائی تھے یا 4 بزرگ تھے. چلو یہ تو ہم ڈھونڈ لیں گے. یہ مجھے سمجھ بھی نہیں آتا مدری چلے کے ناظرین آپ کو کیوں اتنا تنگ کرتے ہیں؟ تنگ نہیں کر، یعنی آپ ذرا سوچو کچھ دن پہلے چلا تھا، وہ 24 گھنٹوں میں کب چلا، کس نے، اچھا تھا کس کا، نگران شورا کا ہے، امیر و سنت کا ہے، کسی اور مبلغ کا ہے، کچھ تو ہنٹ دیں جس سے آپ اپنا جدول بتا دینا. وہ سمجھ رہے ہوتے کہ آپ بالکل فری ہیں تو آپ خود ڈھونڈ کے نکال لیں. اچھا وہ یعنی وہ جس طرح وہ نہیں ذہنی آزمائش میں وہ آپ کچھ اشارے جو ہے وہ دیتے ہیں تو بندہ جو ہے وہ پہنچے. کچھ بھی نہیں ہے جو ہے وہ اپنا بس اتنا سا ہے. اب آپ بتائیں، پھر بھی ہم نے آپ کا میسیج لکھ لیا اور تذکرہ کر دیا تو اب آپ کا میسیج آ جائے گا، انشاءاللہ اس کو تیار کر لیں گے. ایک میسیج یہ ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن بہت اچھی ہے لیکن اسلامی بہنیں کچھ کہنا چاہتی ہیں تو ان کا میسیج کیوں شامل نہیں کیے جاتے؟ نور سحر میں نہ وہ ضیاء رمضان پروگرام میں ہمارے میسیج شامل نہیں ہوتے. واقعی یہ ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بعد جب عید رمضان کی ٹرانسمیشن پر مشورہ ہو تو عرض کریں کہ اس کا کوئی ایسا حساب کتاب، حالانکہ ایک وقت تھا کہ ہم نے نگران شورا کے لیے کم از کم مغرب کے سلسلے کے لیے یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا، ورنہ مدنی مذاکرے میں اگر دیکھیں تو الحمدللہ میسیج کے ذریعے سے بھی، اور آپ دیکھیں تو فیس بک کے ناظرین وغیرہ کے سوالات، تو وہ اس پر بھی جو ہے وہ اسلامی بہنوں کے بھی ہوتے ہوں گے سوالات جو نگران شورا پڑھتے ہیں. تو فی الحال اسی سے گزارا کریں. آئندہ جب انشاءاللہ اس پر مشورہ ہوگا تو یہ ضرور عرض کریں گے کہ اس کا کوئی حساب کتاب بنایا جائے. آئیے عدنان بھائی کا پڑھا وہ کلام سنتے ہیں. شاید حبیب حق بلاتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں، جگہ دیتے قسمت چاہتے ہیں، جس کی دمبر میں جگہ دیتے ہیں، قسمت چاہتے ہیں، جس کی دمبر میں جگہ دیتے ہیں، قسمت چاہتے ہیں، جس کی دمبر میں جس کو چاہتے ہیں اپنے روضے پر بلاتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روضے پر بلاتے ہیں، واللہ واللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روضے پر بلاتے ہیں، خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا، خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا، خدا جانے کہ
سفر ہوگا مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا سید صاحب، میں اس کلام کا آپ کو عرض کروں، یہ ہم نے 1 سال سے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. یعنی بہت سارے رہ جاتے ہیں نا، تو وہ پھر ہم اب اس میں سے اولڈ میں سے نکال کر، تو یہ گزشتہ سال کا تیار شدہ تھا، تو وہ آ ہی نہیں رہتا موقع. تو ابھی گزشتہ لاسٹ سلسلے میں کسی نے میسیج کیا کہ عدنان بھائی نے فلاں سلسلے کے اندر اور یہ رمضان کے فلاں یہ اس ٹرانسمیشن میں جو ہے وہ پڑھا تھا. تو وہ چونکہ ہر دفعہ ہی جب ہم پرانی چیزیں دیکھتے ہیں تو اس میں وہ نظر آتا تھا نا، تو یوں یاد تھا الحمدللہ. تو یہ 1 سال پہلے والا جو ہے وہ بھی چلا دیا. چلے جی، اب قرآن دازی کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے. قرآن دازی کے دوران انشاءاللہ وہ شعر سنائیں گے. کیا بات. چاروں صحابہ کرام کے نام آتے ہوں. اچھا، ایک میسیج اس درمیان یہ بھی تھا کہ محمد حاشر اتاری کا کوئی کلام سنا دیں، مدنی منا جو ہے، فیس 5000 درود پاک. سبحان اللہ. تو یہ بھی انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. اسکرین پر دکھا قرآن دازی دکھائیے، آج کی قرآن دازی کیا ہے. ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر. ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، مہتاب کا عالم کیا ہوگا جب حسن سا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. مدینہ بنت اشرف اتاریہ گجرات سے ماشاءاللہ اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ فرمائیں. انشاءاللہ الکریم آپ کو آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے گا. اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر وہاں.